وہ کون سے نبی ہے جنہیں ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے نبوت عطا کی گئی، اور ہر انسان کو پروردگار عالم مجبور کر کے سیدھے راہ پر کیوں نہیں لگا دیتا ہے، اور ظالم انسان کے سامنے قیام کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 251 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ پھر انہوں طالوت اور ان کے ساتھیوں نے خدا کے حکم سے دشمن کے لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا، اور داؤد علیہ السلام نے جو طالوت کے ساتھیوں میں سے کم سن لیکن مومن اور شجاع شخص تھے، جالوت کو جو دشمن کا سپہ سالار تھا قتل کر دیا۔ خداوند عالم نے انہیں حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو کچھ وہ چاہتے تھے انہیں سکھایا۔ اگر خدا بعض لوگوں کو بعض افراد کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر لطف و احسان فرماتا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات: روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اسی شجاعت اور دلاوری کی وجہ سے مقام نبوت پر فائز ہوئے، اور ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام بھی انبیاء الہی میں سے تھے۔ روایات میں پڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک مسلمان صالح فرد کی وجہ سے 1,00,000 ہمسایوں کے گھروں سے بلا و مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ پھر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا دفع اللہ الناس، تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 764۔ گزشتہ آیات پر توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کے اسباب چند چیزیں ہیں: راہبر طاقتور اور لائق ہو، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پیروکار مومن ہوں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، توکل، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، صبر و استقامت، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، الہی جذبہ، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، یہ تھے بہترین نکات۔ اب اس آیت مبارکہ کے کچھ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اگرچہ مسلسل جد و جہد تمہاری طرف سے ہے لیکن دشمن کی شکست خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، مجاہدین و مخلصین کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ نمبر 3، جب تک صلاحیت، لیاقت، ایثار اور شفاف ماضی نہ ہو اس وقت تک انسان لطف الہی میں داخل نہیں ہوتا۔
نمبر 4، جہاد کے دوران محاذ پر حملے کے وقت نظریں دشمن پر گڑی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، جو لوگ جنگ میں جرأت و بہادری سے لڑتے ہیں، جانثاری کرتے ہیں، ان کے نام کو زندہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، کفر کے راہبر کی نابودی اس کے لشکر کی تباہی اور فرار کا باعث ہوتی ہے۔ نمبر 7، اگر ظالم و جابر کے خلاف قیام نہ کیا جائے تو زمین پر فساد اور تباہی پھیل جاتی ہے۔ نمبر 8، مفسدین کے ساتھ جنگ کرنا ایک ضروری امر ہے۔ اگر خراب عنصر کا قلعہ قمع نہ کر دیا جائے تو دوسرے عناصر بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 9، اللہ کا ارادہ اور فضل طبیعی عوامل و اسباب کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 10، جارح کے خلاف جہاد اور دفاع کا حکم اللہ کا فضل و احسان ہے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 252 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق و صدق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، یہ اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نکات، یہ قرآن مجید کے دوسرے پارے کی آخری آیت ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ تمام داستانیں اور حوادث کے اندر عبرت اور درس کا سامان جیسا ہے، بالخصوص ایک ہی لمحے میں ہزاروں افراد کا لقمہ اجل بن جانا اور پیغمبر کی دعا سے پھر ان کا زندہ ہو جانا، ایک گمنام مگر صاحب استعداد و لیاقت چرواہے کو راہبری کے عظیم منصب پر فائز کرنا، دشمن کے عظیم مسلح لشکر پر ایک چھوٹے سے گروہ کا غالب آنا، جنگ میں ایک نوجوان کا شجاعت اور جواں مردی کے جوہر دکھانا اور اسے نبوت کا منصب عطا ہونا، یہ سارے کے سارے واقعات آیات الہی کے جلوے ہیں، اور یہ حضور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و صدق گفتاری کی دلیل ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے نبوت عطا کی گئی تھی، اور ظالم اور جابر انسان کے سامنے قیام کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر قیام نہ کیا جائے تو زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔